نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم میرے عزیز سامعین مکرمین، اللہ کے احسان کرم نوازی جو رب کائنات کے فضل و کرم سے ہمارے 10 حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام سامعین کو اور ناظرین جو ہماری ویڈیو دیکھ کر ہماری مدد کر رہے ہیں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری آواز بن رہے ہیں، اللہ رب العزت تمام دوستوں کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام دوستوں کو جنت الفردوس میں بھی جگہ عطا فرمائے۔ آج کا عنوان ہے کہ دین کا سیکھنا اور سکھلانا کتنا اہم بات ہے اور اس کے کیا شان اور مرتبے ہیں، ذرا غور فکر کے ساتھ سننا۔ فرمایا عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہوئے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے علم دین کا طلب کرنا یعنی اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابن ماجہ کی روایت اور دوسری روایت اور بھی ہے، اس میں تھوڑے الفاظات لمبے علی کل مسلم و مسلمہ، فرمایا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم سیکھنا فرض ہے۔ فرمایا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر خواہ مرد ہو یا عورت ہو یا شہری ہو دیہاتی ہو امین ہو غریب ہو، دین کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ اور علم کا یہ مطلب نہیں کہ عربی ہی پڑھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی باتیں سیکھے، خواہ عربی کی کتابیں پڑھ کر سیکھے، خواہ اردو کی کتابیں پڑھ کر سیکھے، خواہ معتبر عالموں سے زبانی پوچھ کر سیکھے، خواہ معتبر واعظوں سے واعظ کہلوا کر سیکھے، یا عورتیں خود نہ پڑھ سکیں نہ کسی عالم تک پہنچ سکیں تو اپنے ہی مردوں کے ذریعے سے دین کی باتیں عالموں سے پوچھتی رہیں۔ کوئی بھی میری بہن کو کوئی بھی اماں کو کوئی بھی اگر مسئلہ پیش ہو تو اپنے مردوں کے ذریعے سے، اپنے بھائیوں کے ذریعے سے، اپنے چچاؤں کے ذریعے سے آپ عالموں سے یہ باتیں پوچھ سکتی ہو۔ فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے ابو ذر، ایک صحابی کا نام ہے، یا ابو ذر ایک صحابی کا نام ہے، فرمایا میرے محبوب نے اگر تم کہیں جا کر ایک آیت قرآن کی سیکھ لو، میرے محبوب نے فرمایا یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور فرمایا اگر تم کہیں جا کر ایک مضمون علم دین کا سیکھ لو، شریعت کا کوئی عنوان سیکھ لو، خواہ اس پہ عمل کرو یا نہ کرو، فرمایا پھر بھی تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے اور ارشاد پیش کرتا ہوں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان آدمی کوئی علم دین کی بات سیکھے پھر اپنے بھائی مسلمان کو سکھلائے، سب سے بہتر صدقہ یہی ہے۔ سب سے بڑا صدقہ کسی بھائی کو بٹھا کر اس کو علم دین سکھانا۔ اللہ رب العزت سے دعا رب العالمین تمام
تمام تن انسانوں کو، میرے بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، تمام مسلمانوں کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔